قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے حبیب فرما دیجئے میں تم سے دین اسلام پہنچانے کا، کلمہ توحید پڑھانے کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کسی عوض کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یعنی میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تم تک پیغام توحید پہنچایا، اور تم تک جو ہے دین اسلام کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، شریعت کو پہنچایا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے گڑھے سے تمہیں بچایا، جہنم میں گرنے سے تمہیں بچایا، اور اس کا کوئی معاوضہ، کوئی عوض، کوئی بدلہ میں تم سے نہیں مانگنا چاہتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اس بارے میں، اس کے بدلے میں کچھ کرنا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربیٰ، تو آؤ میری اہل بیت، میری قرابت دار، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے اقارب سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آل کی محبت مانگنے کا اپنی امت کو پیغام پہنچایا۔ اللہ اکبر، اپنی آل کی محبت مانگنے کا امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا، لیکن اس میں لفظ مودت استعمال فرمایا، لفظ محبت استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ محبت بھی قرآن کا لفظ ہے، اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں مستعمل ہے، لیکن یہاں لفظ مودت استعمال فرمایا۔ کیوں؟ کہ محبت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہو جائے اس کے بغیر گزارا ممکن ہے، اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے۔ جیسے سانپ کو پانی کے ساتھ محبت ہے، اگر پانی سے جدا ہو جائے زندہ رہ سکتا ہے، اور مودت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہو جائے اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو، زندگی ممکن نہ ہو۔ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے، یعنی مچھلی ایک لمحے کے لیے پانی سے جدا ہو جائے تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور جان کائنات کو یہی فرمایا کہ اے حبیب آپ بھی اپنی آل کی، اپنے قرابت داروں کی، اپنے رشتہ داروں کی امت سے محبت نہیں مودت مانگیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت جو ہے، ان کا پیار جو ہے وہ جان ایمان ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، جزو ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اگر مچھلی پانی سے ایک لمحے کے لیے جدا ہو جائے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے دل سے ایک لمحے کے لیے علی و فاطمہ، حسن و حسین، حضور کی آل پاک کی محبت جدا ہوئی تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہمارا ایمان اگر دعویٰ بھی رہا تو وہ مردہ ہوگا، بغیر روح کے ہوگا، بغیر جان کے ہوگا۔ جسم بغیر روح کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان ہو اور اس کے اندر روح نہ ہو، تازگی نہ ہو محبت مصطفیٰ اور محبت اہل بیت کی وجہ سے، تو وہ ایمان مردہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایمان کو تازہ رکھنا چاہتے ہو، ایمان کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو، آؤ اہل بیت کرام کی محبت اپنے سینے میں سجا لو، حسن و حسین کی محبت، علی و فاطمہ کی محبت۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے یہ نیکی کمالی، یعنی محبت اہل بیت والی، حضور کی آل پاک کی محبت اور مودت والی نیکی جس نے حاصل کر لی، حسنا، یا حسنا سے مراد عشق مصطفیٰ ہے، ہم اس کو عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرما دیں گے۔ پتہ چلا محبت اہل بیت بنیاد ہے عشق مصطفیٰ کے حصول کی، یعنی اگر کوئی بندہ عشق مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اہل بیت کرام سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے، اور حضور کی دعا بھی تو ہے نا، یا اللہ جو ان دو شہزادوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، ریاضات کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے مجاہدے کے ساتھ، اپنے ریاضت کے ساتھ، ہو سکتا ہے ہم خدا کے محبوب بن سکیں یا نہ بن سکیں، لیکن آؤ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر حسن و حسین سے محبت کرو گے تو خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور حضور کی دعا کے کیا کہنے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔